إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة آیت نمبر 60 آیت نمبر 60 وَإِذِ اسْتَسْقَى اور اذ جب استسقا پانی طلب کیا پانی مانگا یا بارش کی دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے قومی اپنی قوم کے لیے فقلنا تو کہا ہم نے اضرب فعل امر واحد مذکر کا صیغہ اضرب تو مار بعصا کا ساتھ عصا تیرا یعنی تو اپنے عصا کے ساتھ ضرب لگا یا ٹچ کر مار الحجر پتھر کو ایک چٹان کو فانفجرت تو جب انہوں نے ایسا کیا اپنے عصا کو اپنی لاٹھی کو پتھر کی چٹان پہ مارا تو کیا ہوا فا کا مطلب ہے تو پھر دن انفجرت پھوٹ پڑے منہ اس میں سے اس چٹان میں سے اثنتا دو عشرتا 10 دو یعنی 12 آئینہ چشمے جب انہوں نے اپنے عصا کو اس پتھر پر مارا اللہ کے حکم سے تو اس چٹان کے اندر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے قد بے شک علما جان لیا کل اناسن ہر ایک قوم نے مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو کیونکہ 12 قبیلے تھے تو اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے ہر قوم اناسن یا قبیلے کے معنوں میں ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ یعنی اپنی اپنی پینے کی جگہ یا اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا جان لیا یعنی فکس کر دیا گیا کلو پھر حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ تم سب کھاؤ واشربو اور تم سب پیو تم سب کا معنی کہاں سے آ رہا ہے لفظ کے آخر میں واو الف کی موجودگی بتا رہی ہے کہ یہاں پوری قوم سے خطاب ہے تم سب کھاؤ اور تم سب پیو من رزق اللہ کی عطا کردہ رزق میں سے فلا اور نہ تعثوا تم چلو پھرو فی الارض زمین میں مفسدین مفسد بن کر فساد مچاتے ہوئے یعنی زمین میں تمہارا کردار فساد مچانے والوں کا نہیں ہونا چاہیے ہوا اور جب
कुल तुम कहा तुमने या मूसा ए मूसा यानी अपने नबी से कहा लन हरगिज नहीं ये नेवर के मानों में है बिल्कुल भी नहीं कतअन नहीं हरगिज नहीं यानी ऐसा हो नहीं सकता लन हरगिज नहीं नस्बिरा हम सब्र करेंगे हम हरगिज सब्र नहीं करेंगे अला तआमिन वाहिदिन एक खाने पर फदउ लना बस तू दुआ कर हमारे लिए रब का अपने रब से ये इनका अंदाजे बयान चेक करें वो रब जो इनको मनो सलवा दे रहा है वो रब जो इनके लिए बादलों का साया कर रहा है वो रब जो इनको पत्थर चट्टान में से पानी के चश्मे रवा करके दे रहा है ये उस रब के बारे में कैसी गैरियत का अंदाजे बयान इख्तियार कर रहे हैं कि ए मूसा अपने रब से तू दुआ कर यानी वो हमारा तो रब नहीं तेरा ही रब है कितनी इसमें गैरियत का एक अंसर नजर आएगा आप थोड़ा सा इस बात को महसूस करें क्योंकि ये लफ्ज बार बार आएगा फदउ लना रब्बका अगले रुकू में भी ये बार बार आएगा तो ये उनका अंदाजे तकल्लुम ऐसा था कि वो तुम्हारा और हजरत हारून का रब है हम तो अभी शायद इब्तदाई मराहिल में हैं अभी तो हम तारुफ हासिल कर रहे हैं अभी उन्होंने अपना और अल्लाह को अपना रब दिल से जैसे माना नहीं अभी बस तू दुआ कर हमारे लिए अपने रब से युखरिज के वो निकाले लना हमारे लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि मूसा हमारे रब से हमारे लिए दुआ करे कहा तू अपने रब से दुआ कर कि वो हमारे लिए निकाले मिम्मा उसमें से जो तुम भी तू उगाती है अल अर्द जमीन यानी जमीन की पैदावार हमारे लिए वो निकाले यानी हमें वो मुहैया करे जो जमीन की पैदावार है मिम बकलिहा तरकारी यानी सब्जियां व किस्साइहा ककड़ी खीरे वफूमिहा और गंदम व आदसिहा और मसूर व वसलिहा और प्याज और अतस्तब्दिलून उसने कहा क्या तुम बदल लेना चाहते हो क्या तुम तब्दीली चाहते हो तब्दील कर लेना चाहते हो अल्लज़ी वो जो हुआ अदना जो एक अदना है यानी हकीर है जो कम दर्जे की चीज है बिल्लज़ी उसके बदले में हुआ खैर जो बेहतर है यानी मनो सलवा के बदले में तुम दाल सब्जी प्याज लहसुन गंदम ये सब चाहते हो यानी इन सारी चीजों पे अगर आप गौर करें तो दाल रोटी और सलाद और चटनी टाइप चीजें यानी जुबान के जायके नित नए वैरायटी आपके दस्तरखान पर मौजूद हो लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो अल्लाह ताला की तरफ से मोजज़ाना तौर पर इनको दिया गया था वो इनके लिए बेहतर था अगर वो इस पर सब्र करते लेकिन ये उनकी डिमांड थी तो अल्लाह ताला ने उनकी डिमांड मान ली इहबितू तुम सब उतर जाओ मिस्रन एक शहर में यानी तुम सब फलां शहर में चले जाओ फ़इन्ना लकुम तो बेशक तुम्हारे लिए वो सब कुछ होगा मा सअलतुम जो जो तुम मांग रहे हो यानी जो जो तुम्हारी डिमांड्स हैं जो जमीन की पैदावार है जो अनाज दालें सब्जियां तुम मांग रहे हो सब तुम्हें वहां मिल जाएगा किसी भी बस्ती किसी भी आबादी में जहाँ पर ज़राअत होती है खेती बाड़ी होती है वहाँ ये सारी चीजें बाफरागत मिलती हैं मिस्रन का लफ्ज यहाँ पर शहर के मानों में आया है सिटी के मानों में आया है यानी कि कोई भी आबादी मिस्र का लफ्ज यहाँ पे इजिप्ट कंट्री के लिए नहीं आया इसलिए कि ये लोग मिस्र से तो हिजरत करके निकले थे तो यहाँ वापस उनको मिस्र में दाखिल होने के लिए नहीं कहा जा रहा बल्कि वहां जहाँ कहीं भी मैदान तीह में इनको कैद कर दिया गया था वो उसी सहराए सीना से जब ये निकले तो उससे आगे उनको जब सफर करना था तो वहां वो कहाँ जाएंगे उनको किसी भी शहर में कहा गया कि तुम जाओ तो तुम्हारी मनपसंद मरगूबात और ग़िज़ाएं तुम्हें मिल जाएंगी वदुरिबत अलैहिमुद्दिल्लत और डाल दी गई उनके ऊपर जिल्लत वल मस्कना और मोहताजी वबा और वो घिर गए और वो लौटे
بغضب من اللہ، اللہ کے غضب، اللہ کے غصے کے ساتھ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمت پر شکر کرنے کی بجائے اس کی ناشکری کرتے ہوئے اور چیزوں کی ڈیمانڈس کی، تقاضے کیے۔ اللہ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ڈیمانڈ کو مان لیا اور اپنے غضب کا اظہار بھی کر دیا۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے کہ وہ، یہ اس سبب سے ہوا، اللہ کا غضب ان کے اوپر پھر کیوں ہوا؟ جب ان کی دعا یا ان کی ڈیمانڈ یا ان کا تقاضا اللہ نے مان لیا تو پھر غصہ کس بات پر تھا؟ یہاں پر اس کا جواب دیا گیا، یہ اللہ کا غضب ان پر اس سبب سے ہوا، بھی وجہ سے، اس وجہ سے، انا کے بے شک، ہم وہ سب، یعنی قوم بنی اسرائیل، کانو وہ سب تھے، یکفرون انکار کیا کرتے تھے، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا۔ اللہ نے اپنی کتابوں میں جو آیات نازل کی تھی ان کے پاس تورات انجیل کی شکل میں، انہوں نے اپنی کتابوں کا بھی انکار کیا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ جائے تو انہوں نے قرآن کا بھی انکار کیا۔ اور یقتلون، وہ قتل کیا کرتے تھے، النبیین، نبیوں کو، بغیر الحق، حق کے بغیر، یعنی ناحق۔ نبیوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا کہ جس کی پاداش میں ان کو قتل کیا جاتا، اگر ایسا ہوتا تو وہ حق پر ہوتے، لیکن انبیاء کرام تو معصوم ہوتے، وہ تو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچاتے، وہ کیونکہ ان کی اصلاح کرنا چاہتے تھے، تو کیونکہ یہ قوم کے لوگ، ہر نبی کی قوم کے لوگ، خصوصاً بنی اسرائیل کی یہاں پر بات ہوئی کہ وہ اصلاح کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ وہ عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، یعنی اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے، ہر حد کو توڑ دینے والے تھے۔ یعتدون کا بھی وہی تقریباً مفہوم ہے جو ہم یفسقون کا پڑھتے ہیں، فسق بھی حدود کو توڑ دینا ہوتا ہے، نافرمانی کے معنوں میں ہوتا ہے، حد سے بڑھ جانے کے معنوں میں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اردو میں الفاظ ہی یہی ہیں ان کے لیے، لیکن عربی میں ان کا معنی اور مفہوم وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ان میں آپس میں ان الفاظ کا کیا فرق ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور نصرانی ہوئے، والصابئین، اور صابی، من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والعمل صالحا، اور جو عمل کرے گا نیک اچھے، فلہم، تو ان کے لیے ہوگا اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف، اور کوئی خوف نہ ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے، ان پر کوئی غم بھی نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا، یعنی خوف اور غم سے آزاد ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اور کون لوگ؟ فَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے، مِيثَاقَكُمْ، پختہ عہد تم سے، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے اٹھایا، فوق، اوپر، تمہارے، فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، طور پہاڑ، طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھا لیا، خذو، اور کہا کہ پکڑو، ما آتیناکم، جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، وَاذْکُرُوا، اور یاد کرو، ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے، یعنی تورات میں جو احکامات ہیں ان کو یاد رکھو، ان کو مضبوطی سے پکڑو، مطلب ان پر مضبوطی سے عمل کرو، لعلکم، تاکہ تم سب تتقون، پرہیزگار بن جاؤ،
یعنی گناہوں سے بچنے والی زندگی اختیار کرو. ثم پھر تم پھر گئے، یعنی اس اقرار سے، اس وعدے سے، اس پختہ عہد سے تم پھر گئے، یعنی تم نے عہد توڑ دیا. من بعد ذالک، اس کے بعد. فلولا، پس اگر نہ، فضل اللہ علیکم، اللہ کا فضل ہوتا تم پر، رحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر، لکن تم تو ضرور ہو جاتے تم من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے. وَلَقَدْ، اور بے شک، علم تم، جان لیا تم نے، الذین، ان لوگوں کو، بے شک تم جان چکے ہو ان لوگوں کو، اعتدوا منکم، تم میں سے جن لوگوں نے زیادتی کی، فی السبتی، ہفتے کے دن کے معاملے میں. فقلنا، تو ہم نے کہا، لہم، ان کو، کونوا، تم سب ہو جاؤ، قردۃ خاسئین، بندر ذلیل و خوار. ہم نے ان کو بندر بننے کا حکم دے دیا، اللہ کے حکم سے وہ بندر بن گئے اور اپنے معاشرے میں ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے. فجعلناها، پھر ہم نے بنایا اس کو، یعنی اس بستی کو، اس آبادی کو، جنہوں نے سبت کے معاملے میں، ہفتے کے دن کے معاملے میں منمانی کی اور اللہ کے حکم کو بدلا، تو ہم نے اس آبادی کو بنا دیا نکالن، نشان عبرت، لما، ان کے لیے جو بین یدیہا، جو ان کے سامنے تھے، یعنی ان کے دور کے لوگ جو ان کو اس وقت دیکھ رہے تھے، وما خلفہا، اور جو ان کے پیچھے تھے، یعنی ان کے بعد آنے والی نسلیں، یعنی ہم لوگ، ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے. وموعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، جو متقی لوگ ہیں، جو تقوی رکھنے والے لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈر کر جینے والے لوگ ہیں، جو اللہ کے ڈر سے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے والے لوگ ہیں. ان کو تو اس واقعے میں بہت بڑا سبق ملتا ہے، بہت بڑی نصیحت ملتی ہے. آیت نمبر 66 تک انشاءاللہ آج کور کرنے کی کوشش کریں گے. اگر ہمارے پاس وقت کم ہو گیا اور ہم نہ کر پائے تو ہو سکتا ہے ایک دو آخری آیات ہم اگلے لیسن میں شامل کر لیں، لیکن انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو مکمل کر سکیں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی، پانی طلب کیا، پانی مانگا. سقا کا مطلب ہوتا ہے پانی پینا، پانی پلانا. اور استسقاء کا لفظ جو ہے نا، باب استفعال سے ہے. اس کا مطلب استفعال باب میں جانے کے بعد ہر لفظ کے اندر طلب کا معنی آ جاتا ہے، ڈیمانڈ کا معنی آ جاتا ہے. اور یاد کرو وہ واقعہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کے لیے دعا کی تو اللہ نے اپنے نبی کی دعا سن لی اور کیا حکم فرمایا؟ تو ہم نے کہا فقلنا اضرب بعصاک الحجر، کہ آپ اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو فلاں پتھر پر ماریں تو کیا ہوگا. یہ بات حضرت موسیٰ کو بھی نہیں پتا تھی کہ یہ کیا ہوگا. اچھا، یہ کب ہوا تھا، کس موقع پر ہوا تھا؟ یہ واقعہ بھی اسی وادی سینا میں پیش آیا جہاں سایہ اور غذا کی فراہمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو بھیج دیا، سایہ کیے رکھے تاکہ دھوپ میں اور شدید گرمی میں یہ قوم بیمار ہو کر خستہ حال اور تباہ نہ ہو جائے. اور غذا کے لیے جو انتظام کیا وہ من و سلویٰ کی فراہمی تھی. اور جب پانی کی ضرورت شدت کے ساتھ محسوس ہوئی تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ دعا کریں. وہاں جس علاقے میں یہ ٹھہرے ہوئے تھے وہ ایک صحرائی علاقہ تھا، کہیں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا. لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی کی شکایت کی تو انہوں نے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے ایک چٹان سے اتنی کثیر اور وافر مقدار میں پانی نکالا جو اس لاکھوں کے لشکر کی روزانہ کی ضروریات کے لیے کافی ہو گیا. یہ قوم 12 قبیلوں میں منقسم تھی، یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اپنی اپنی نسل کو لے کر ایک ایک قبیلہ بن چکے تھے، بہت بڑی تعداد میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس چٹان میں 12 ہی چشمے رواں کر دیے. کوئی شگاف بڑا تھا، یعنی اس کے اندر سوراخ ہو گئے اور اس کے اندر پانی رواں ہو گیا. آپ دیکھیں
کہ چٹان تو بظاہر زمین کے اوپر رکھی ہوئی تھی، اس کے اندر تو پانی نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح چشمہ جاری کیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے آب زمزم کا چشمہ رواں کیا. یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا حکم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے اندر پانی کے چشمے جو ہیں وہ رواں ہیں. اب ہم اگر بورنگ کرتے ہیں یا کنواں کھودتے ہیں تو زمین کے مختلف ایریا سے، مختلف حصوں سے زمین کے نیچے سے پانی نکل آتا ہے. کہیں اگر 20 فٹ کی گہرائی سے نکلتا ہے تو ہو سکتا ہے کسی علاقے میں وہ 100 فٹ کی گہرائی میں ہو پانی، لیکن پانی ہوتا ضرور ہے. اور کچھ علاقوں میں ہوتا ہے، کچھ علاقوں میں نہیں بھی ہو سکتا. تو یہ زیر زمین جو چشمے ہوتے ہیں وہاں سے اللہ تعالیٰ ان چشموں کو بعض اوقات اپنی قدرت سے، اپنے حکم سے بغیر کھودے ہوئے خود بخود بھی جاری کر دیتے ہیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں مختلف پہاڑوں کے اندر سے پانی کے چشمے نکل رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہوتا ہے اور یہ ایک نیچرل فینومینا ہے. لیکن اس وقت جو ہوا یہ قوم کی ڈیمانڈ پر ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ہوا، تو یہ خاص طور پر ان کے لیے ایک نعمت تھی. یہ صورت ان 12 قبیلوں کے افراد کی بھی تھی کہ کوئی قبیلہ تھوڑا بڑا تھا، کوئی چھوٹا. پانی کی اس طرح تقسیم سے ان میں باہمی جھگڑے کے امکانات کو ختم کیا گیا تاکہ قوم کے اندر ڈسپلن قائم کیا جائے، ایک پوری کی پوری قوم کو تعلیم اور تربیت دی جائے. جو کھانا ان کو دیا گیا من و سلوہ کی صورت میں وہ سب کے لیے عام تھا، جو جہاں سے چاہے لے لے. لیکن پانی کو، کیونکہ پانی کے اوپر بہت بڑے بڑے جھگڑے اور عموماً جنگیں تک ہو جاتی ہیں، لوگ پانی کے اصول کے لیے ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیتے ہیں. تو ایسی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو، اس لیے سب کو بتا دیا گیا کہ آپ نے کس چشمے سے پانی لینا ہے. فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک قوم نے، قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ جان لیا، یعنی مقرر کر دیا گیا. یہ نہیں تھا کہ وہ غلطی سے ادھر چلے جائیں یا ادھر چلے جائیں. ہر فرد کو پتا تھا کہ میں کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں اور میرے قبیلے کا چشمہ کون سا. ہو سکتا ہے اس کے لیے انہوں نے کچھ علامتیں رکھی ہوں. کوئی نہ کوئی سسٹم تو انسان کے دل اور دماغ میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں نا، تاکہ ایک ایسا ڈسپلن، ایک ایسی نظم و ضبط کی کیفیت ہو کہ کہیں پر بھی اختلاف کا معاملہ نہ ہونے پائے. آپس میں لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ ہم بھی ایسے انتظامات کریں کہ غلطی سے بھی، یعنی بھول چوک کر بھی ہم کسی اور کی کوئی چیز استعمال نہ کریں، تاکہ جو وجہ بن سکے کسی جھگڑے کی، اور پھر وہ چھوٹا سا جھگڑا جو تو میں سے شروع ہو کر ہو سکتا ہے کہ قبیلوں کی باہمی جنگ کی صورتحال اختیار کر جائے. تو اس لیے بہت جو لیڈرز ہوتے ہیں نا، جو امام ہوتے ہیں، جیسے قبیلے ہوتے ہیں تو ان کے سردار ہوتے تھے، تو یہ سرداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ان کے لیڈرز کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے اپنے قبیلے کو پھر کس طرح کنٹرول کریں گے، اس کے لیے کس نظام کو لائیں گے. تو یہ سسٹمز بنانا لیڈرز کی ذمہ داری ہے. ہم نے لوگوں کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، ان تک تمام وسائل کو منصفانہ تقسیم کے ساتھ ان تک کیسے پہنچانا ہے. یہ ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے. اب جب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہ احسان یاد کروا رہے ہیں کہ پانی کا حصول جب تمہارے لیے معجزانہ طور پر آسان بنا دیا، اب لہٰذا کیا کرو، کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. لہٰذا من و سلوہ کھاؤ اور اس پانی کو پیو جو تمہاری ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیے چشمے، بغیر کسی محنت و مشقت کے. ورنہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ 12 چشمے ہر قبیلہ اپنے اپنے لیے خود کنویں کی شکل میں کھودتا تو ان کو کئی فٹ گہرائی تک کھدائی کرنی پڑتی. انتہائی محنت و مشقت کے بعد کنواں بنتا ہے، ایسے تھوڑی بن جاتا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معجزانہ طور پر پیدا فرما دیا. لہٰذا اب کیا کرو، جب کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے تو اسی کی شکر بھی کرو اور اسی کی عبادت بھی کرو.
جس نے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا تھا، اور اگلا کام جو جس سے منع کیا گیا وہ یہ کہ زمین میں فساد کرتے نہ پھرنا، یعنی میرے ان نعمتوں کو پا کر نافرمانی کی روش اختیار نہ کرنا، ورنہ ہو سکتا ہے تم ان نعمتوں سے محروم ہی کر دیے جاؤ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک بڑا پتھر تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پر اپنے عصا کو مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ایک بات ہم دیکھیں ذرا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب کہا فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پھر ہم نے کہا کہ مارو، اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے عصا کو اس پتھر پر مارو تو پانی نکلے گا۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ میرے اس عصا کے اندر یہ کوالٹی بھی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ فرعون کے لشکر نے گھیر لیا ہجرت کی رات موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو، اور جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے تو پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر پہنچ گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا کہ اب مجھے آگے کیا کرنا ہے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان سے نہیں کہا کہ آپ اپنے عصا کو سمندر پر ماریں، اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ بس میں نے کن کہہ دیا سمندر پھٹ گیا تم جاؤ، یہ نہیں کہا، پھر بھی ایک سبب اختیار کرو گے تو پھر تمہارا معاملہ حل ہوگا، تمہارا یہ مسئلہ حل ہوگا، یعنی کچھ نہ کچھ تو تم کو بھی کرنا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ اپنی قوم کو لے کر نکل جاؤ، ہجرت کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنا گھر بار کاروبار اپنی جائیداد، اب دیکھیں آپ پوری زندگی کی جمع پونجی لگا کر اپنا ایک گھر بناتے ہیں، وہ گھر چاہے جھونپڑی کا ہو، چاہے کچی مٹی سے بنا ہو، یا کوئی پکی مٹی سے بنا ہو، پکی اینٹوں سے بنا ہو، یا وہ کوئی محل ہو، گھر گھر ہی ہوتا ہے، چاہے وہ صرف ایک خیمہ ہی ہو، آپ کی ایک ملکیت ہوتا ہے۔ اپنے بنے بنائے گھروں کو چھوڑ کر راتوں رات نکلنا یہ آسان فیصلے نہیں ہوتے، یہ بہت بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم آ گیا کہ اپنی قوم کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ اور مصر کو چھوڑ دو اور نئے علاقوں کی طرف نکلو، وہ کون سے علاقے تھے؟ وہ وہی علاقے تھے شام فلسطین کے جس طرف سے جن علاقوں سے ان لوگوں نے ہجرت کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہ تو یہ پتا تھا کہ عصا کو سمندر کے اتنے بڑے پانی کے ذخیرے پر ماریں گے تو خشک راستہ نکل آئے گا، نہ ان کو اب یہ پتا تھا کہ ایک پتھر پر مارنے کے بعد اس سے پانی نکل آئے گا۔ تو پانی کے اندر سے خشک راستے کا بننا اور خشک پتھر کے اندر سے چشموں کا جاری ہونا، یہ عصا کی اندر خصوصیت نہیں تھی، یہ خصوصیت اللہ کے حکم کے بعد آئی تھی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جب ان کی وفات ہو گئی اسی میدان میں، جب کہ یہ واقعات ابھی ہو رہے ہیں، تو آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں بعد کے کچھ سالوں میں ان کی وفات ہو گئی تو ان کا یہ عصا اور ان کے لباس اور ان کے استعمال کی کچھ اور چیزیں وہ ان لوگوں نے، ان کی قوم نے، بنی اسرائیل نے ایک صندوق کے اندر، ایک باکس کے اندر، جس طرح ٹرنک ہوتے ہیں ہمارے، یعنی چھوٹے سائز کی ایک پیٹی سمجھ لیں، اس کے اندر رکھ لیے۔ ان میں انہوں نے کچھ برتنوں میں، جس طرح سے ہمارے مرتبان ہوتے ہیں اس طرح سے کچھ برتن تھے جو کہ ٹائٹلی کلوز ہو سکتے تھے، بند ہو سکتے تھے، برنی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو ان کے اندر یہ جو دھنیے کی طرح کے بیج تھے نا، جو من کے بیج تھے، یہ جو من و سلوا کی بات ہم نے کل کی، وہ کچھ انہوں نے اس کے اندر ڈال کے محفوظ کر کے رکھے ہوئے تھے، یعنی بطور ایک نشانی کہ کل اگر یہ ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو ہم اگلی نسلوں کو بتائیں گے کہ یہ وہ چیز تھی جو ہمیں دکھائی گئی، ہمارے پاس بھیجی گئی تھی، ہم پر نازل ہوئی تھی، یہ اللہ کا وہ کرم تھا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی کچھ پرسنل استعمال کی چیزیں تھیں، جیسے ان کے کچھ برتن ہو سکتے ہیں، ان کے کچھ لباس ہو سکتے ہیں، اور استعمال کی چیزوں میں جیسے لاٹھی تھی یا ان کی پگڑی ہو سکتی، کچھ بھی ایسی چیزیں جو ان سے یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں استعمال کی۔
उनको उन्होंने जब एक बॉक्स के अंदर रख दिया तो इस कौम का ये अकीदा था, जब इन्होंने रख दिया, मूसा और हारून का इंतकाल हो गया। हज़रत यूशा बिन नून की क़यादत में जब इन्होंने अगली जो है वो जंगें की हैं और फतूहात हासिल की हैं, तो इनका ये अकीदा था कि ये जो बॉक्स है जिसको ताबूत सकीना कहते हैं, इसका ज़िक्र सूरह अल-बकरा में ही आएगा। क्योंकि ये हमारे पास मौजूद है, तो हमें अल्लाह ताला ने फ़तह अता की है, ठीक है? तो इस ताबूत सकीना में क्योंकि ये असा भी मौजूद था, लेकिन बाद का दौर इस बात पर गवाही देता है कि ये असा कितनी ही बार उसी पत्थर पर, सेम उसी पत्थर पर मारा जाए तो उसमें से चश्मे नहीं निकले, या उसी समंदर पे मारा जाए तो उससे खुश्क रास्ता नहीं बना। तो इसका मतलब कि वो ख़ुसूसियत कि पानी में से खुश्क रास्ता बनना या खुश्क पत्थर में से पानी का जारी होना, ये उस लाठी की ख़ुसूसियत नहीं थी, बल्कि ये अल्लाह का हुक्म था। ये लाठी तो सिर्फ़ एक सबब थी। तो इन बातों से हमें ये पता चलता है कि मोजज़ा नबी के हाथ से ज़ाहिर होता है, लेकिन नबी अपनी मर्ज़ी से मोजज़े को ज़ाहिर नहीं करता, बल्कि जब अल्लाह का हुक्म होता है, जब हालात और वाक़यात ऐसे होते हैं, तो फिर वो ज़ाहिर हो जाता है, जिसके बारे में इससे चंद लम्हे पहले उस नबी को खुद भी मालूम नहीं होता। लेकिन कब मालूम होता है उनको? जब अल्लाह ताला उनको हुक्म देते हैं। और दूसरी बात जो इस आयत से पता चलती है वो ये कि हमें अपने मुआशरे के अंदर डिसिप्लिन को, नज़्म-ओ-ज़ब्त को कंट्रोल करना चाहिए और बहाल रखना चाहिए। हर काम को मुनज़्ज़म तरीके से करना चाहिए। अपने मुआशरे में अच्छे तंज़ीमी ढांचे को तैयार करना चाहिए। ये एक बेहतरीन सियासी उसूल बताया जा रहा है और लड़ाई झगड़ों से और इख्तिलाफ़ी मामलात से जितना ज़्यादा हो सके हमें दूर रहना चाहिए, वरना ये ज़मीन फ़साद से भर जाएगी। हम देखते हैं कि छोटे-छोटे झगड़े चंद लोगों की लाइल्मी और जहालत की वजह से कत्ल और खून-रेज़ी और मुख्तलिफ जंगों की बुनियाद भी बनती है। तो इसलिए इन आयात से हमें बहुत सारे सबक मिल रहे हैं और ज़मीन में फ़साद मचाते ना फिरो। आप देखिए फ़साद कब होता है? जब हकदार को उसका हक नहीं मिलता। तो जब अल्लाह ताला ने खाने और पीने के असबाब और वसाइल पूरी कौम के लिए वाफ़िर मिकदार में दे दिए, तो जब लोग ये हरकतें करें कि फलाँ चीज़ के ऊपर मेरा कब्ज़ा हो, फलाँ के ऊपर मेरी हुकूमत हो, मैं फलाँ से टैक्स लूँगा, मेरी इजाज़त होगी तो फलाँ इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकेगा, तो ऐसे काम करने से दुनिया में फ़साद होती है। इस वक़्त पूरी दुनिया में जो फ़साद और बेचैनी और जो नज़र आ रही है उसकी वजह यही है कि पूरी दुनिया के जो असबाब और वसाइल हैं, उसके ऊपर हर मुल्क के चंद ऐसे ख़ानदान जिन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, चाहे वो हमारा मुल्क पाकिस्तान है, चाहे हमारे अलावा दुनिया का कोई भी मुल्क। तो वहाँ की लोगों में से चंद लोग जो हुकूमत में होते हैं या हुकूमत में कभी आते हैं, कभी जाते हैं, यानी रॉयल फैमिली के लोग या बड़े-बड़े अफ़वाज के अफ़सरान या बड़े-बड़े ताजर, अमीर लोग, कुरान पाक इन सब के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता है और वो कहता है मुत्रफ़, मुत्रफ़ीन यानी मुआशरे के सरकर्दा बरसर इक़्तिदार खाते-पीते लोग, यानी जो माल-ओ-दौलत और असबाब रखते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी इस दौलत को इस्तेमाल करते हुए बाकी तमाम वसाइल के ऊपर पे कब्ज़ा कर लेते हैं और आम लोगों तक इन वसाइल और असबाब को पहुँचने नहीं देते। यही हालात आज हमारे मुल्क के भी हैं। हमारे मुल्क के अंदर आप देखें कि हमारे जो मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली हैं या प्रोविंशियल असेंबली हैं, जिनको हम एमएनए कहते हैं या एमपीए कहते हैं, ये जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, तादाद इनकी जितनी भी है, चंद 100 में है ना, तो ये चंद 100 लोग, इनको जितने वसाइल, जितनी हाई सैलरी और जितनी मुराद यानी फैसिलिटीज़ फ्री में इनको दी जाती हैं, वो चंद 100 लोगों को जितना कुछ दिया जाता है, वो इतना ज़्यादा बड़ी अमाउंट में है कि आम अवाम को उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं मिलता। यानी 1% 2% मिलता होगा, एक आम शख्स को, एक आम शहरी को। इसलिए कि जितने असबाब और वसाइल हैं, वो सारे के सारे ये लोग जो बरसरे इक़्तिदार होते हैं,
جو صاحب حکومت ہوتے ہیں، جو کسی بھی ملک کے بڑے بڑے منصب اور عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، وہ ایسے قوانین اور پالیسی بناتے ہیں کہ سب سے ہائی منصب بھی ان کے پاس ہوتا ہے اور سب سے ہائی سیلری بھی ان کے پاس ہوتی ہے اور سب سے ہائی فیسلٹی بھی ان کے پاس ہوتی ہے۔ اب وہ چاہے ہمارے ججز ہوں، اور چاہے ہمارے افواج کے لوگ ہوں، چاہے وہ ہماری سیاستدان ہوں، چاہے وہ ہمارے بڑے بڑے تاجر اور کاروباری لوگ ہوں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جب وہ عام عوام کے کھانے اور پینے کی بنیادی ضروریات کے اوپر بھی قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر زمین میں فساد برپا ہوتا ہے۔ جب آپ حقدار کو اس کا حق نہیں دیتے، آپ دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں بھی پانی کا کتنا بڑا بحران پیدا کیا گیا ہے۔ ٹینکر مافیا کون ہے؟ یہ بھی وہی لوگ ہیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھیں ٹرانسپورٹیشن کی جو عام سہولیات تھیں ان کو خراب کر کے اور اپنی پرسنل ٹرانسپورٹیشن کیسے بحال کی گئی ہے اس کی سروس دیکھ لیں آپ، اور جو گورنمنٹ سروس ہے چاہے وہ ریل کے حساب سے ہے، چاہے وہ روڈ ٹرانسپورٹ ہے، ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ ایئر ٹرانسپورٹ ہے، اس میں گورنمنٹ لیول پر معاملات کو خراب کر کے اپنی پرسنل جو سروسز ہیں ان کو بہتر طریقے سے چلا کر ہر چیز پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے کیونکہ ہم عوام تو ہیں لیکن ان پڑھ اور جاہل نہیں ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس فساد پر کیسے قابو پانا ہے۔ ہم نے ان اسباب اور وسائل کو عام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہی حل ہے فساد فی الارض کا۔ مدینہ کے مسلمانوں سے جب کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے تھے ہم فساد کب کرتے ہیں، ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون، قارون اور حامان کو مفسد قرار دیتے تھے تو فرعون اور اس کے درباری حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو فسادی قرار دیتے تھے۔ سیم یہی بات ہو رہی تھی، کفار اور مشرکین مکہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فسادی قرار دیا۔ انہوں نے کہا تم نے ہمارے گھر گھر میں فساد کھڑا کر دیا، کیونکہ ہر گھر کے اگر ایک یا دو فرد نے اسلام قبول کر لیا تو باقی لوگ غیر مسلم تھے۔ اب گھر کے اندر ایسی ایک چپکلش آ گئی کہ گھر کے اندر کچھ افراد مسلمان ہو گئے اور کچھ غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، تو وہ اس کو فساد کہتے تھے۔ فرعون کے درباریوں نے فرعون سے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد مچاتے پھریں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ یعنی تیرے خلاف بھی بغاوت کرے اور تیرے معبودوں کے خلاف بھی بغاوت کرے اور تو ان کو کوئی سزا نہیں دے گا؟ تو فرعون نے اس قسم کے فساد فی الارض کی اصلاح کا طریقہ سوچ کر کہا ہم لوگ ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے، کیونکہ ہم ان لوگوں پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بیٹوں کا قتل اور بیٹیوں کو زندہ رکھنا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی اس کی پالیسی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام جب تبلیغ کے لیے مصر میں دوبارہ تشریف لائے تو تب بھی یہی پالیسی تھی۔ آپ اور ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک میں بھی، میرے بچے بھی یہ بات پوچھتے ہیں اکثر کہ جب بھی کوئی خاص دن ہوتے ہیں جیسے ربیع الاول کے دن ہوں گے یا جیسے محرم کے دنوں میں تو جلسے جلوس ہوتے ہیں، خاص تقریبات ہوتی ہیں، خاص معاملات ہوتے ہیں، تو ایک پابندی جو لگائی جاتی ہے ہمارے ملک میں وہ ہوتی ہے ڈبل سواری پہ پابندی لگائی جاتی، یعنی موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پہ پابندی۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس پابندی کے لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ اپنی طرف سے وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں حالات، تو ظاہر ہے وہ وہی کچھ کر سکتے ہیں نا جو ان کے ہاتھ میں، جو ان کی قدرت میں ہے۔ تو پالیسیز جو ہیں وہ بنتی ہیں اور کچھ پالیسیز ایسی جو ہمیشہ وہی رہتی ہیں، یعنی بار بار عدل بدل کر پھر وہی کچھ ہی ہوتا ہے۔ تو ان آیات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر شخص کے نقطہ نظر کے مطابق فساد فی الارض اور اصلاح دونوں کا مفہوم بدل جاتا ہے، لیکن ہمیں فساد فی الارض کو اللہ کی نظر میں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فساد فی الارض کس بات کو کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے۔ اس سوال کا جواب بالکل آسان ہے، وہ یہ کہ حکومت اور اس کے نظام امن میں جو لوگ خلل ڈالنے والے ہیں وہ مفسد ہوتے ہیں یا فسادی ہوتے ہیں۔
اب فرعون کو چونکہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم سے بغاوت کا خطرہ تھا، اس لیے اس نے ان کو مفسد قرار دیا۔ شرعی نقطہ نظر سے حاکم مطلق اور مقتدر اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لحاظ سے جو شخص بھی اللہ کے بندوں اور اللہ کے حقوق میں ڈاکہ ڈالے گا وہ فساد فی الارض کا مجرم ہوگا۔ اس لحاظ سے شرک کرنا بھی فساد فی الارض کی سب سے بڑی قسم ہے۔ جب انسان شرک کرتا ہے اور جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور بنی اسرائیل کے حصے کا بھی جو اسباب اور وسائل تھے اس پر بھی ان کا ہی قبضہ تھا۔ یہ ان کو اتنا ہی کھانے کے لیے دیتے تھے جتنا کھا کر یہ صبح ڈیوٹی پر آ جائے، یعنی جن سے ان کی زندگی کا سلسلہ چلتا رہے، یہ مر نہ جائے بھوک سے، کیونکہ مر گئے تو ان کے غلام مریں گے، ان کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ جو لوگ اللہ کے دین کے خلاف خفیہ مشورے کرتے ہیں یا خفیہ سرگرمیاں دشمنانہ کارروائیاں کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، یہ بھی اتنا ہی بڑا شدید جرم ہے جتنا ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا یا زنا کرنا۔ مطلب یہ ہے وہ کام جن سے معاشرے میں فساد ہوتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنے ہم وطنوں کے خلاف بغاوت کرنا یا دشمنانہ کارروائیاں کرنا، یعنی یہ منافقت ہے نا کہ ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنی ہی قوم کا نقصان کریں۔ ابھی ہم اپنے ہمسایہ ملک میں دیکھتے ہیں کہ کفار نے ایک اسلامی ملک کے اوپر قبضہ کیا، حملہ کیا، اور کئی سال تک یہ حملہ اور قبضہ جاری رہا۔ اس کے اندر غیروں نے تو جتنا نقصان کیا سو کیا، ان کے اپنے اندر سے لوگوں نے جو مخبریاں کی اور کفار کے مفاد کے لیے کام کیا، اور اس کے بدلے میں بہت سونا، بہت پیسہ، بہت ڈالرز بریف کیس بھر بھر کے لیے، اور آج اللہ کے حکم سے ان کو ایسی ذلت آمیز شکست ہوئی کہ وہ اپنے اس مال و دولت کو چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ تو یعنی اپنے اعمال نامے میں انہوں نے ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں کا قتل اپنے ہاتھوں پہ لکھ لیا کیونکہ کافروں کا ساتھ دیا اس قتل و خون ریزی میں۔ تو اپنے اعمال نامے کو کبیرہ گناہوں سے بھر لیا اور اس کے عوض جو مال و دولت کمائی وہ بھی آج چھوڑ کے بھاگنا پڑا، کیونکہ جان جب بن آئے تو پھر پیسہ اور دولت کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہ چھوڑ کے بھاگنی پڑتی ہے۔ تو یہ ہے فساد فی الارض۔ لہٰذا ایک دین بیزار حکومت کے خلاف جہاد کرنا حکومت کے نظریے کے مطابق بغاوت اور بہت بڑا جرم ہوتا ہے، لیکن شرعی نقطہ نظر سے یہ فساد فی الارض کے خاتمے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس وضاحت سے ہمیں قرآن میں موجود مختلف مقامات پر جب لفظ آتا ہے فساد فی الارض تو ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے اس کا معنی اور مفہوم۔ پھر وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب کہا تم نے اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے۔ حالانکہ ان کو تو من و سلوہ 2 کھانے دیے گئے تھے، یہ کہہ رہے ایک، یعنی یہاں ایک کہنے کا مطلب ہے ایک ہی طرح کا، ایک ہی طرز کا، ایک ہی انداز کا، ایک ہی ذائقے کا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو احسان بھی کیا تھا من و سلوہ نازل فرما کر، جو ایک پاکیزہ، مفید، خوش ذائقہ، آسانی سے دستیاب ہونے والا کھانا تھا۔ آپ کو کل بھی بتایا نا کہ من جیسے دھنیے کے بیج ہوتے ہیں نا، اس طرح سے قطروں کی شکل میں یہ آسمان سے ٹپکتا تھا، اور جس طرح سے کینڈی ہوتی ہے نا، ایک میٹھا شہد سمجھ لیں، میٹھی گم سمجھ لیں، جس طرح چوئنگم ہوتی ہے، اس طرح سے یہ درختوں کے پتوں پر اور زمین پر آ کر چپک جاتا تھا، اس کو اٹھا کے کھا لیتے تھے۔ اس سے ان کو اتنی انرجی ملتی تھی کیونکہ بھوک مٹ جاتی تھی۔ وہ میٹھی چیز تھی، اور ایک نمکین چیز اور وہ تھے سلوا۔ تو یہ بٹیر کی شکل کے پرندے تھے جو بہت بڑی تعداد میں وہاں پر پیدا کیے اللہ نے، اور وہ آ کر زمین پر بیٹھ جاتے تھے، وہ بآسانی ان کو شکار کرتے تھے اور پھر بھون کر پکا کے کھا لیتے تھے۔ یہ اس کے بارے میں وضاحت ملتی ہے۔ تو میٹھا بھی تھا، نمکین بھی تھا، خوش ذائقہ بھی تھا، آسانی سے دستیاب ہونے والا کھانا بھی تھا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم تو صبر نہیں کریں گے، مگر تم نے ہے بنی اسرائیل اس کھانے سے منہ موڑا اور کیا کہا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ،
ہمارے لیے دعا کرو اپنے رب سے کہ وہ نکالے اس زمین کی پیداوار میں سے جو کچھ بھی ہو، ترکاری، ککڑی، گندم، پیاز، مسور۔ اس آیت میں ذکر ہے کہ انہوں نے اعلیٰ طعام واحد کہا، حالانکہ من و سلوہ دو تھے۔ ان دونوں نے اس کو ایک کھانا کیوں قرار دیا؟ کیونکہ ان کو روز یہی چیز ملتی تھی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ بکل ترکاری کو کہتے ہیں، قصہ ککڑی یعنی کھیرے اور تر وغیرہ جس کو ہم کھیرے اور تریں کہتے ہیں، عدس مسور کو کہتے ہیں، اور بصل پیاز کو۔ یہ تو معروف الفاظ ہیں جو عام استعمال ہوتے ہیں۔ مس آپ کی آواز بند ہو گئی ہے۔ آواز نہیں آ رہی۔ جی جی، اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مس۔ جی، تو فوم کا ایک معنی لہسن بھی کیا گیا ہے، یعنی تھوم کے معنوں میں۔ تھوم عربی میں لہسن کو تھوم کہتے ہیں، اور فوم گندم کے معنی میں ہے۔ اور بعض مفسرین نے فومیہا کا معنی تمام دانوں کو لیا ہے، یعنی تمام اناج جو ہم کھاتے ہیں ان کو فوم کہا گیا ہے۔ مراد اناج دالیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، کیا تم عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں چاہتے ہو؟ یہ دراصل ڈانٹ اور سرزنش تھی کہ انہوں نے کم تر کھانوں کا مطالبہ کیا اور اعلیٰ ترین درجے کی جو معجزانہ خوراک تھی اس کا انہوں نے انکار کیا، حالانکہ انہیں بہت عمدہ اور خوش ذائقہ کھانا مل رہا تھا اور وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے کہ کھانا بھی فری ہے، کمانا نہیں پڑتا اور نہ ہی کھیتی باڑی کرنی پڑتی تھی، لیکن انہیں یہ پسند نہ آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ اہبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة۔ جب انہوں نے خود یہ کہا کہ من و سلوہ جو بلا مشقت مل رہا ہے، لیکن وہ با مشقت گندم، ساگ، ترکاری وغیرہ کو بہتر سمجھتے ہیں، ہمیں وہ دیا جائے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جنگل کی آزادانہ فضا تم سے بزدلی دور کرنے اور شجاعت پیدا کرنے اور جہاد کے لیے مستعد ہونے کے لیے اور فارغ رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے یہ ساری سہولتیں اللہ تعالیٰ نے دی تھیں۔ اب جب اس کو ہم نے بتا دیا کہ ہم محنت مشقت کرنے کے قابل ہو چکے ہیں، تو پھر اب دیکھیں کہ شہر کی مصروف اور آرام پرستانہ زندگی سے بہتر تو وہ زندگی تھی نا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی۔ اب تم اپنے لیے ایک بہتر چیز کی بجائے ایک گھٹیا بات کا مطالبہ کر رہے ہو، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ذلت اور بدحالی ان کے اوپر مسلط کر دی، اور اللہ کا غضب ان پر یہ ہوا کہ ان کی ٹریننگ اور تربیت کی مدت کو پھیلا کر پھر 40 سال تک بڑھا دیا گیا، وگرنہ اگر اللہ اور اس کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی مرضی کے مطابق عمل کرتے رہتے تو ممکن تھا کہ 40 سال گزرنے سے پہلے ہی شام کا ملک یہ لوگ فتح کرنے کے قابل ہو جاتے، مگر ان لوگوں کی عادت ہی ایسی بن گئی تھی کہ جو بات اپنی مرضی کے خلاف دیکھتے تو فوراً نافرمانیوں پر اتر آتے تھے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے ان نافرمانیوں میں اتنی ترقی کر لی، اتنا آگے بڑھ گئے، اتنا حد کو توڑنے لگے کہ ناحق انبیاء کو بھی قتل کرنے لگے، اور آیات کا انکار تو ان کے لیے روز کی بات تھی۔ اور یہ سب کا سب اللہ کا غضب ان پر کیوں ٹوٹا؟ کیونکہ انہوں نے نافرمانیاں بھی کی اور حدوں کو بھی توڑا۔ تو یہ ان کی سرکش تھی، سرکشی اور بغاوت ہی تھی کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا اور اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا،
اور اللہ نے ان پر ذلت اور محتاجی کو چسپاں کر دیا. اب ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، اللہ کا غضب بھی ہوا اور ذلت و رسوائی اور محتاجی بھی، یعنی وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہی رہیں گے. جو بھی ان کو پائے گا ذلیل و رسوا ہی کرے گا اور وہ خود بھی ذلیل و رسوا ہی رہیں گے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کیا، لہٰذا ان کے لیے کوئی عزت نہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمانوں کے پاؤں تلے ذلیل و رسوا کر دیا اور مسلمانوں نے ان سے جزیہ بھی وصول کیا. اور مدینہ میں یہ جو لوگ رہ رہے تھے تو اس وقت کی بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے دور میں بھی قرآن پاک میں آگے چل کر آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی ان پر لعنت دلوائی، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی ان پر لعنت کی تھی ان کی حرکتوں کی وجہ سے. اور غضب الہی کے مستحق قرار پائے. اور یہ جو باؤ کا لفظ ہے کہ وہ گر گئے، وہ پلٹ آئے، لوٹ آئے، یعنی بار بار ان پر اللہ کا غضب ہوتا رہا. یہ ان کے اوپر اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی اور ذلت اور مسکنت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، برملا اللہ کی آیتوں کو ماننے سے انکار کرتے تھے. یعنی اعلانیہ کہ جاؤ ہم نہیں مانتے، کر لو جو کرنا ہے. آپ دیکھیں آج ہماری قوم کا کیا حال ہے، کوئی اصلاح کی بات کی جائے، کوئی اسمبلی میں بل لایا جائے، یہ لوگ ہنگامہ شور کرنے لگتے ہیں، ہم نہیں مانتے، جاؤ جو کرنا ہے کر لو. جی تو ان کے اوپر اللہ کے غضب کی وجہ آیات سے کفر کرنا اور حاملین شریعت یعنی انبیاء کرام اور ان کے پیروکاروں کی توہین کرنا ہی نہیں بلکہ توہین سے بھی آگے بڑھ کر انبیاء کرام کے مقدس خون سے ہاتھ رنگنا بھی ان کے بڑے بڑے گناہوں میں شامل تھا. اب یہ گناہ کیے تو کسی اور نے ہوں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ میں موجود یہود کو یہ آیات سنائی جا رہی کہ تم نے یہ اور یہ کیا، حالانکہ انہوں نے تو نہیں کیا تھا، ان کی قوم نے کیا تھا یا ان کی تاریخ میں ایسے واقعات ہو چکے تھے. تو لیکن ان کو پھر ایسا کیوں کہا گیا کہ تم نے یہ اور یہ کیا؟ اس لیے کہ جو قوم اپنی تاریخ پر ناز کرتی کہ ہم نے، ہمارے آباء و اجداد نے جو کچھ کیا بالکل صحیح کیا، تو اس کا مطلب جب آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں تو آپ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں. اور یہ سب کیوں ہوا؟ اس وجہ سے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ سب اس سبب سے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے لوگ تھے. نافرمانی کیوں کرتے تھے؟ یعنی نہ اللہ کا حکم مانتے تھے نہ اللہ کے رسولوں کا، اور ہر حد جس پر رکنے کا اللہ نے حکم دیا، ہر لمٹ جس سے آگے بڑھنے سے منع کیا گیا، وہ اس سے آگے ہی بڑھ جاتے تھے. تو عصیان کے معنی ہے ممنوع کام کرنا، یعنی فوربڈن تھنگس، جو کام جس سے منع کر دیا جائے لیکن وہ کرتے تھے. اور اعتداء کے معنی اس کام میں حد سے بڑھنا، یعنی وہیں یہ نہیں کہ ایک قدم آگے بڑھے بلکہ بڑھتے ہی چلے گئے. جس کی اجازت ہو یا جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو اس کام کو نہ کیا جائے، اور جس کام سے منع کیا گیا اس کام کو کرتے چلے جانا. تو یہ ہے حد سے آگے بڑھنا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته